نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں سے خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ بنو آدم اور ان کے دلوں کے درمیان اللہ رب العالمین حائل ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتنوں سے، آزمائشوں سے اور عذاب سے ڈرایا ہے۔ فرمایا اگر ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو وہ صرف ظالموں تک ہی محدود نہ رہے گا، بلکہ اس میں نیک ہوں یا بد ہوں سب لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو ان کے اس گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، اور خطا کار ہوں یا غیر خطا کار ہوں فرمایا سب کو پہنچے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو قوم باوجود قدرت کے وہ برائیوں سے منع نہیں کرتی اور منع کرنا چھوڑ دیتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، تو فرمایا کہ اس فرض جو اللہ نے یہ فرض کیا اس امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہا کہ برائیوں کو وہ اس فرض کو ترک کر دیتے ہیں تو سب کے سب مبتلا عذاب میں ہوتے ہیں۔ اور کثیر احادیث مبارکہ آپ کو ملیں گی کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو بتایا۔ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کرتا۔ غور کیجئے گا الفاظ حدیث پاک کے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جب تک عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات یعنی جن کاموں سے روکا گیا کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں، اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے یعنی قدرت رکھنے کے باوجود بھی وہ لوگوں کو نہ روکیں تو فرمایا نہ منع کریں، تو فرمایا جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین عذاب میں چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو، وہ نیک ہو یا بد ہو، فرمایا سب کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر اس کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو 2020 میں پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ، ایک ہی سب کے سب لپیٹ میں آئے۔ یہ صرف ایک جھلک دکھائی تھی اللہ رب العالمین اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم رہے اور وہ لوگ قدرت کے باوجود ان کو نہ روکیں تو فرمایا اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے اسے بھی اس عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی جس کو ہم نے برائی کرتے ہوئے دیکھا، گناہ کرتے ہوئے دیکھا، طاقت ہونے کے باوجود نہ روکا، تو کہا کہ مرنے سے پہلے اسے اسی عذاب میں اللہ مبتلا کر دے گا۔ تیسری حدیث پاک یہ بھی ابو داؤد شریف میں آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، اور تم ضرور ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اسے ضرور حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا، ورنہ نہیں کیا تو پھر سزا تمہیں کیا ملے گی۔ فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین تمہارے دل بھی اس جیسے کر دے گا
اور پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جیسے بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ نے لعنت کی تھی، ایسے تم لوگوں پر بھی اللہ لعنت کرے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس آیت کے ضمن میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو بھی نیکی کی دعوت دینے اور لوگوں کو برائی سے منع کرنے والا بنا دے، ہمیں حق والی زبان عطا فرما، ہمیں سچ اور حق بولنے والا بنا دے، ظالم کا ہاتھ روکنے والا بنا دے، اور ہمیں بھی ہر قسم کے ظلم سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، دبے ہوئے تھے، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اور اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا اور فتنوں سے ڈرایا۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی نعمت یاد دلائی۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مہاجرین سے خطاب کیا، فرمایا اے مہاجرین کے گروہ یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تم تعداد میں کم تھے، ابتدائی اسلام میں مکے کی سرزمین میں تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، تم دوسرے شہروں میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں کفار تم پر ٹوٹ نہ پڑے، اور اللہ نے تمہیں مکے سے مدینے میں پہلے ٹھکانہ دیا۔ فرمایا پھر تمہیں کفار کے شر سے محفوظ رکھا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا کی، اور بدر کی جنگ میں کفار پر تمہاری ہیبت کو اللہ نے ڈال دیا کہ جس کے نتیجے میں تم اپنے سے 3 گنا لشکر پر غالب آ گئے، اور پھر اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، اور جبکہ پچھلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ یہ تو تھا ان مہاجرین یعنی صحابہ کے لیے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، تو سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر بھی اور ہر بندے کو انفرادی طور پر بھی طرح طرح کی مسلمانوں کو نعمتوں سے اللہ نوازتا ہے۔ پھر مصیبت آ جائے تو مصیبت مصائب علام سے نجات دے کر راحت و آرام عطا کرتا ہے۔ جب قوم اللہ کی یہ نعمت مل گئی، نعمت سے اس نے ان مصیبتوں کو دور کر دیا اور پریشانیوں کو دور کر دیا، پھر مسلمان اللہ کی ناشکری کرتے، یاد غفلت سے اپنے آپ یعنی یاد غفلت کو اپنا شعار بنا لیتے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اپنے برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا انہیں سزا یہ ملتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے لیے نااہل ثابت کر دیتے ہیں کہ مالک ہم نااہل ہیں، تیری نعمت کے ہم قدردان نہیں ہیں، تو اللہ اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو عالمی سطح پر اگر آپ غور کریں تو عظیم سلطنتیں رکھنے والی مسلمانوں کی وہ قومیں تھیں، لیکن اللہ نے ان سے وہ سلطنت چھین لی، ان پر پھر مسلمانوں پر زوال آیا، اور آج بھی وہ زوال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جو عزتیں اللہ نے دی تھی کہ مسلمانوں کے نام سے کانپتے تھے، آج انڈیا کی سرزمین پر جب ہمیں سننے کو ملتا ہے تو کیسے مسلمانوں کو مار رہے ہوتے ہیں، لیکن کیسے بے بس بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب وہ ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی تو پھر وہ عزت کو ذلت میں بدل دیتا ہے، وہ فتوحات کو وہ شکست میں بدل دیتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں یہ تو عالمی سطح پر، پھر ہم اپنے گھر پر، ہم اپنے معاشرے میں، اپنی ہر طرح سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے پاس پہلے کیا تھا، اب اگر وہ کم ہو گیا تو پھر بندہ غور کرے کہ میں نے اپنے برے اعمال کی وجہ سے میں نے خود اپنے آپ سے اللہ کی نعمتوں کو دور کر دیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ رجوع کروں، توبہ کروں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اب جو آیت آ رہی ہے وہ بہت قابل غور ہے، اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اب جو آیت آئے گی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو
لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ اب اللہ کے ساتھ خیانت بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ مفسرین نے اس میں لکھا کہ اللہ کے ساتھ خیانت بندہ ایسے کرتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں بندہ اسے چھوڑ دے، یعنی فرائض کو چھوڑ دے، روزہ فرض ہے چھوڑ دے، نماز فرض ہے چھوڑ دے، زکوٰۃ فرض ہے چھوڑ دے، حج فرض ہے نہیں کرتا، اور جتنی چیزیں فرض ہمارے اوپر ہیں، جو فرائض ہیں، جو حقوق ہیں جو اللہ کے، اگر بندہ اسے چھوڑ دے تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ سے خیانت کرنا ہے۔ رسول اللہ سے خیانت کیسے ہوگی؟ تو کہا رسول اللہ سے خیانت ایسے ہوگی کہ حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ گویا کہ رسول اللہ سے خیانت ہے۔ اب آئیے اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اب اس شان نزول میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ رسول، پیچھے آپ نے کل سنا تھا کہ رسول اللہ کا بلانا تمہیں زندگی عطا کرتا ہے۔ اب سنیے یہاں پر اس شان نزول میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کے فرامین پر حضور کی بارگاہ میں جب آ جاتا ہے تو بندے کو کیا کچھ ملتا ہے۔ اس آیت کا مفسرین فرماتے ہیں شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک محاصرہ کیا۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور ان کے دل ڈر گئے، تو ان سے ان کے سردار، یعنی یہودیوں کے سردار، اس کا نام ہے کعب بن اسد۔ کعب بن اسد نے اب اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ تمہارے پاس 3 صورتیں ہیں کہ تم بچ سکتے ہو۔ تو قوم نے کہا اے کعب بتا وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا سنو، ایک تو یہ کہ اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دو اور حضور کی بیعت کر لو، کیونکہ خدا کی قسم یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں اور یہ وہی رسول ہیں کہ جن کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے۔ ان پر ایمان لے آؤ تو تمہاری جان، مال، آل، اولاد سب محفوظ رہیں گے۔ جب اس قوم کے سردار نے سب سے پہلی بات یہ کہی، قوم کتنی ڈھیٹ تھی کہ قوم نے اس کو کہا کہ ہم اس بات کو ہم نہیں مانتے، یعنی یہ صورت کو ہم نہیں مانیں گے، یعنی حضور کی نہ بیعت کریں گے نہ حضور پر ایمان لائیں گے۔ کہا دوسری صورت بتا، تو کعب بن اسد نے کہا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ تم اگر اسے نہیں آج سے پہلے ہی مار دے دیں گے، بیوی کو بھی مار دیتے ہیں تاکہ پھر ہم بھی اگر مارے گئے تو پھر ہمیں غم نہیں رہے گا۔ تو اس پر بھی قوم نے کہا کہ بیوی بچوں کے بعد جینا ہی کس کام کا؟ تو کعب نے کہا یہ بھی منظور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر اس نے کہا کہ پھر تم میں حضرت سعد بن معاذ جو تمہارا فیصلہ کر دیں اس کو ماننا پڑے گا، بس یہی، یعنی صلح کے لیے حضور نے منع کر دیا اور کہا سعد بن معاذ تمہارا جو فیصلہ کریں اسے منظور کر لو۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیں۔ حضرت سعد بن معاذ کا حضور نے کہا کہ ان کا فیصلہ تمہیں ماننا پڑے گا کیونکہ اس قوم کے سردار یعنی بڑے یہی تھے۔ تو پھر اس پر انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو آپ بھیج دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں بھیجا؟ تو یہ بھی سن لیجئے کہ حضرت ابو لبابہ کے ان یہودیوں کے بنی قریظہ کے ساتھ تعلقات تھے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ابو لبابہ کا جو مال، ان کی اولاد، ان کے عیال، یہ سب بنو قریظہ کے پاس تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیج دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیا، جاؤ ان سے پوچھ کر آؤ۔ جب حضرت ابو لبابہ ان کے پاس پہنچے تو بنو قریظہ نے ان سے رائے دریافت کی کہ کیا ہم حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ قبول کر لیں کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کروائیں گے؟ تو جو ہمیں قبول ہو۔ تو حضرت ابو لبابہ نے اس وقت کیا کہا؟ انہوں نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تم یہ تو گلے کٹوانے کی بات ہے، یعنی حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ تم قبول کرو گے تو گویا تمہارے گلے کٹ جائیں گے، یہی فیصلہ ہوگا۔ تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں جیسے
میں نے انہیں اپنے اشارے سے یعنی انگلی سے کہا کہ گردن کٹوانے کے مترادف ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری قدم میرے اس جگہ سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ میں نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بہت بڑی خیانت کر دی، یعنی میں نے ان کو کیوں بتا دیا کہ میں نے پہلے سے انہیں حضور کا راز بتا دیا اور یہ تو میں نے خیانت کی۔ پھر کیا ہوا، یہ سوچ کر یہ حضور کی بارگاہ میں نہ آئے، انہوں نے کیا کیا، یہ سیدھا مسجد نبوی شریف میں چلے گئے اور مسجد نبوی شریف میں اب ایک ستون سے اپنے آپ کو بندھوا لیا۔ آج بھی مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں وہ ستون آج بھی موجود ہے، وہ ابو لبابہ کے نام سے وہ آج بھی ستون موجود ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون سے بندھوا دیا اور قسم کھا لی کہ جب تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہ فرمائے۔ وقتاً فوقتاً مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ آ کر انہیں رسی سے کھول دیتی، وہ نماز پڑھ لیتے اور کبھی حاجت ہوتی تو اس کے لیے وہ تشریف لے جاتے، پھر باندھ دیا جاتا۔ یہاں تک کہ حضور کو جب یہ خبر پہنچی کہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھ دیا ہے تو حضور نے اس وقت جملے کا ارشاد فرمایا، وہ سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن اب انہوں نے میرے پاس نہ آئے تو اب میں بھی انہیں نہیں کھولوں گا کہ جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہ کر لے اور ان کے لیے کوئی فیصلہ نازل نہ کر دے۔ پھر کیا ہوا، وہ 7 روز تک اپنے آپ کو وہاں بندھے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، بے ہوش ہو کر وہ زمین پر تشریف لے کر آ گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے 7ویں روز یہ سورۃ التوبہ اگر آپ پڑھیں گے جو ہماری انشاءاللہ عید کے بعد آئے گی، اس میں بھی یہ آئے گی، وہ آیات آئیں گی کہ جس میں اللہ نے ان کے لیے آیات نازل کر دی اور حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی اور صحابہ کرام آئے اور بشارت دی کہ تمہارے لیے اللہ نے آیتیں نازل کر لی اور تمہاری توبہ قبول کر لی۔ تو انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ خدا کی قسم جب تک رسول اللہ آ کر مجھے نہ کھولیں گے تب تک میں اپنے آپ کو نہ کھولوں گا۔ پھر حضور کو خبر دی گئی، میرے آقا پھر تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں کھول دیا۔ حضرت ابو لبابہ نے اس وقت کیا کہا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے کہ میری توبہ اس وقت پوری ہوگی یا رسول اللہ کہ جب میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں جس میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی اور میں اپنا پورا مال اس ملک سے نکال دوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے کہ اس وقت بھی فرمایا کہ 1/3 مال کا صدقہ کرنا کافی ہے اور ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے لیے اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ قوم کے راز اگر تمہیں پتہ ہو، قوم کا کوئی منصب تمہیں ملا ہوا ہو، یعنی کوئی انٹیلیجنس کا بندہ ہوتا ہے، یعنی کوئی کسی اعلیٰ ادارے کا اس کو عہدہ ملا ہوا ہوتا ہے یا قوم کا کوئی راز اس کے پاس ہوتا ہے، تو فرمایا دوسری قوم تک یہ راز پہنچانا یہ سخت جرم ہے، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی سچی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ میرے مولا جس طرح قرآن حکیم کو سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، یا اللہ وہ دولت ہمیں عطا فرما۔ مولا کریم وہ فکر عطا فرما، وہ غور و فکر کا جذبہ عطا کر دے، باعمل بنا دے، قرآن حکیم کا نور ہماری زندگیوں میں عطا کر دے۔ یا اللہ قرآن پاک کی برکتیں عطا کر دے، قرآن پاک کی کل قیامت کے دن ہمارے حق میں شفاعت قبول فرما لے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس کا قرآن کو ہمارا قبر میں ہمارے لیے نور بنا دے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے قبر میں مولا کریم غمخوار بنا دے۔ یا رب العالمین ہمیں قبر کی گھبراہٹ سے محفوظ فرما، قبر کے اندھیرے ہماری مولا کریم دور فرما دینا، اس قرآن کے اجالے ہماری قبر میں بھی ہمیں نصیب فرمانا، کل محشر کے میدان میں بھی نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین اس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ آج ہم نے سنا کہ مولا کریم تیرے محبوب
محبوب اور تیرے ساتھ ہمیں مولا کریم ہر قسم کی خیانت سے محفوظ فرما، اور لوگوں کے ساتھ بھی ہم کسی بھی معاملے میں خیانت نہ کریں اللہ، ہر معاملے میں ہمیں امانت دار بنا دے، ہمیں امانت دار بنا دے، ہمیں امانت دار بنا دے، ہمیں حق اور سچ بولنے والا بنا دے، ہمارے اندر سے ساری بزدلی دور کر دے، ہمیں دین کا سچا خادم بنا دے، ہمارے اندر جرأت عطا فرما یا اللہ، اس دین کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو ہمیں وہ دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔